صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفا دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں انجیر سے بھرا ہوا تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اسے کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ گنٹھیا یعنی جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور رہیں، کیونکہ آج بارگاہ بہت عظیم بارگاہ ہے۔ آج کائنات کی سب سے عظیم ترین بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے، جو سیدہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، مطہرہ بھی ہیں، زہرا بھی ہیں، راضیہ بھی ہیں، مردیہ بھی ہیں، بطول بھی ہیں، سیدۃ النساء العالمین بھی ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی ہیں، جن کی طہارت و پاکیزگی کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جن کی عظمت و رفت و توصیف کو قرآن نے جامہ پہنایا کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ آپ سلام اللہ علیہ کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں جن کے والد مختار کل بھی ہیں، مختار کائنات بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، محبوب رب العالمین بھی ہیں، اور وجہ وجود کائنات بھی ہیں، جن کی والدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ اول اور اسلام کی خاتون اول ہیں، جن کے بہن بھائی مالک جنت کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں، جن کے شوہر حیدر کرار اور صاحب ذوالفقار ہیں، اور جن کے جگر گوشے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو سورہ کوثر، آیہ تطہیر، سورہ دہر جیسی قرآنی آیات و صورتوں میں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جو بچپن ہی سے اپنے بابا جان کے قلب اتھر کی ڈھارس بن جاتی ہیں، جن کا ناظرین در وہ عظیم ترین در ہے کہ جس پر جن و انس و ملائکہ سب کی سب اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں، اور جن کے دست مبارک اپنے بابا جان کی طرح امت ہی کے لیے بلند ہوتے نظر آتے ہیں، جن کے مرتبے کو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح فرماتے ہیں، اور اہل محشر جن کی آمد پر اپنا سر جھکاتے ہیں، جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی، اور 70,000 کنیزیں جن کی خدمت میں شامل ہوں گی۔ ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم ترین ہستی ہیں جو نسب میں سب سے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے باوجود ایک طرف تو گھریلو خاتون اور ماں نظر آتی ہیں، اور دوسری طرف اپنے شوہر کی مشیر اور شریکہ جہاد بن جاتی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا جس طرح عفت، پاک دامنی، شرم و حیا اور حجاب کا مظہر ہیں، اسی طرح دشمنان اسلام کے خلاف غضب کا پیکر ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کا ذوق تلاوت اور ذوق عبادت ناظرین ایسا کہ فرشتے بھی نازاں ہو کہ جس طرح محراب عبادت میں کامل یکسوئی کے ساتھ مشغول حق ہو جاتی ہیں، اسی طرح فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ بھی ارشاد فرماتی ہیں۔ ایک طرف ترویج اسلام میں مشغول اپنے والد ماجد اور اپنے شوہر نامدار کا ہاتھ بٹاتی ہیں، اور
دوسری طرف اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی تربیت بھی آسان طریقے سے فرماتی ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ناظرین وہ ہستی ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن پاک میں ایسی خیر کثیر بن کر تشریف لائی کہ جن کے ذریعے اللہ نے تانا دینے والوں کی زبانیں بند فرمائیں۔ چشم فلک شاہد ہے ناظرین کہ سرور کونین اور شہزادی کونین کی محبت ایک عجیب رنگ کی محبت تھی صاحب، جو کائنات نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی تھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی، کہ ایک طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کفار ہیں، تو دوسری طرف ننھی شہزادی محافظہ ناموس رسالت بن کر اپنے بابا جان کی مددگار ہیں۔ یہ فقط کسی عام باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ناظرین، بلکہ یہ محبوب رب العالمین اور سیدۃ النساء العالمین کی محبت ہے کہ شیبی ابی طالب سے لے کر میدان مباہلہ تک اور میدان مباہلہ سے لے کر اپنی آخری سانس تک اپنے بابا جان کی ناموس کی محافظت اور مسلسل اسلام کا دفاع کرتی رہیں۔ پھر عزت و توقیر کا وہ حسین منظر بھی ناظرین کائنات نے دیکھا جو اس سے پہلے بھی نہ دیکھا تھا نہ کبھی اس کے بعد کائنات دیکھے گی، کہ جانے کائنات کی جن کو اپنی جان فرمائیں، اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائیں، جن کی محبت کو اپنی محبت اور جن کی تکلیف کو اپنی تکلیف فرمائیں، جن کا استقبال خود کھڑے ہو کر فرمائیں اور جن کو اپنی نشست عطا فرمائیں اور جن کے دست مبارک کو بوسہ عطا فرمائیں اور جن سے جنت کی خوشبو پائیں، مدینہ پاک سے رخصت ہوتے وقت جن کا چہرہ اپنی چشمان مبارک میں سمو کر لے جائیں اور واپسی پر سب سے پہلے اسی شہزادی کونین سے ملاقات فرمائیں ناظرین، جن کے لیے ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا یہ فرمائیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی کو بھی عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ اللہم صلی اچھا آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے۔ سیدہ کائنات کا جب تذکرہ پاک آتا ہے سچی بات ہے میرے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور میرا وجود کانپ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بارگاہ بہت عظیم ہے، ادب کے تقاضے انتہائی اہم ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خاندانی عظمت و بلندی ہم تو کیا بیان کریں گے، بس یوں کہیے کہ اس میں حصہ ڈالتے ہیں، اور مقام و مرتبہ بھی ہم کیا بیان کریں گے صاحب، وہ تو عرش والے بیان کر رہے ہیں، بس آغاز کیجئے صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ان کلمات کو سیدہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ ہم عرض کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس میں برکت فرمائے، آمین۔ ان کا نام اتنی برکت والا ہے کہ ان سے محبت کرنے والوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرمائے، اور اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، تو سمجھیے کہ ایک پورے خاندان کی عظمت و شرافت ظاہر ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اللہ والدہ محترمہ کی طرف اگر آپ جائیے تو ملیکۃ العرب جن کا لقب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان اقدس میں انہیں جگہ عطا فرمائی، اور انہوں نے جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی اور اپنا سب کچھ لٹا دیا، تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خاتون حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حرم ناد میں حضور کو عطا فرمائی کہ مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دنیا سے پردہ فرمانے پر اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ یہ اسی پاک ہستی سے تولد ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں آپ جو ہے وہ عمر کے اعتبار سے یا ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہیں۔ 3 صاحبزادے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان یہ ہے کہ آپ کے القابات بہت کثیر ہیں۔ ایک تو نام مبارک آپ کا فاطمہ ہوا، القابات میں مشہور جو ہے وہ زہرا بھی ہے، بطول بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر جو القابات ہیں اس کی طرف بھی ہم توجہ کریں گے۔ پہلا لقب جو فاطمہ آپ کا ذکر کیا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے، فرمایا کہ انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ فطمها ومحبیها عن النار، یعنی اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ ویسے فطم کا معنی ایک ٹکڑا ہوتا ہے، یا مطلب جو ہے وہ ٹکڑا جو جدا کر دیا جائے، اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمۃ بدعۃ منی جو فرمایا، اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا یا اپنے گوشت کا لوتھڑا ایک فرمایا، تو یہ انتہائی
قرب سے نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ میرے جگر کا ٹکڑا یا میری جان کا ٹکڑا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ان سے جو ہے وہ اپنی محبتوں کو ظاہر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کو جو پاک دامنی عطا فرمائی ہے، یہ پاک دامن ہے، اور جو پاک دامنی انہوں نے اختیار کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا۔ دیکھیں دونوں بشارتیں، ایک تو سیدہ کا جنتی ہونا قطعی طور پر، آپ کی اولاد اور آپ کے نسب مبارکہ سے جو آگے اولاد ہے ان کا جنتی ہونا اہل بیت اطہار کا، اور پھر آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری، یہ وہ سعادت کی بات ہے کہ جو ساری فضیلتوں کو یہاں پر آ کر سمجھ دیتی ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ جن کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے ان کے ماننے والوں کے لیے بھی جنت قطعی ہے، بس بے بات شک یہی بات ہے، بے شک یہی بات ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک بدبخت نے یہ بات کہی تھی، عاص بن وائل نے، کہ تمہارے یہاں تو کوئی اب نام لینے والا نہ ہوگا، آپ کی نسل کیسے چلے گی آگے؟ جب یہ ساری بات کہی تھی اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی تھی۔ بعض علماء مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی جو خیر کثیر ہے، فرمایا کہ خیر کثیر جو ہے وہ سید پاک کی ذات مبارکہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو کوثر عطا فرمائی ہے وہ ایسی خیر کثیر ہے، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں عطا فرمائی کہ کسی کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، لیکن حضرت فاطمہ کا نام جب لیا جائے گا تو حضور کی آل کا ذکر اس میں اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس طرح اگر آپ کے القابات کو اگر ہم جمع کریں تو جمع تو نہیں ہو سکتے، لیکن جو چند باتیں ہم ذکر کر سکتے ہیں، ام السادات آپ کو کہا جاتا ہے، یعنی تمام سادات کی ماں، سادات کی اصل مبارکہ، مخدومہ کائنات کہا جاتا ہے اللہ۔ اسی طریقے سے دختر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی شہزادی بانو مرتضیٰ، حضرت مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے گھر کی زینت آپ جو ہے بنی ہے۔ اسی طریقے سے سردار خواتین، سردار خواتین جہاں و جنا، یعنی دنیا کی عورتوں کے بھی سردار جنت کی عورتوں کے بھی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ آپ کا لقب ہے طیبہ، طاہرہ، فاطمہ، زہرا، بتول، زاکیہ، راضیہ، مردیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، عذرا، سیدۃ النساء، خیر النساء، خاتون جنت، معظمہ، ام الہات، ام الحسنین وغیرہ، یہ سارے القابات جو ہے وہ آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ میں بس یہاں پہ وہ پڑھ دوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھا تھا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اس کی تضمین کے ساتھ میں یہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، صادقہ، صالحہ، صائمہ، صابرہ، صاف دل، نیک خو، پارسا، شاکرہ، عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، ذاکرہ، سیدہ، ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، بہت حسین ابتدا۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ اب اس فیز میں ہم آتے ہیں کہ جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں، کہ جس معاشرے میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس معاشرے میں معاذ اللہ بچیوں کو نحوست کی نشانی سمجھا جاتا تھا، جس معاشرے میں بچوں کے پیدا ہوتے ہی جو ہے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، سرکار علیہ السلام نے سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دیدار کر کے اپنے چہرے پر چمک لا کر دنیا کو یہ بتلایا کہ بیٹیوں سے جو ہے وہ چہرے سیاہ نہیں ہوتے بلکہ کائنات چمک جایا کرتی ہے، دنیایں چمک جایا کرتی ہیں۔ بتائیے ذرا سرکار علیہ السلام کی جو محبت سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ سلام کریں اس آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ اللہ اکبر، اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی بالیقین ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جن کے صدقہ و خیرات میں یہ کائنات چل رہی ہے۔ بے شک۔ اور یہ مصرے محض مصرے یا شعر نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا، ہائے ہائے، قیامت تک جو لنگر چل رہا ہے یہ اسی چکی کا ہی فیضان ہے کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چلائی ہے، اور وہ خیرات قیامت تک اسی طرح سے تقسیم ہوتی رہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس عظیم شہزادی سے جس محبت کا اظہار فرمایا ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے، اس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ دور ایسا دور تھا کہ بچی پیدا ہوتی ہے زندہ درگور کر دی جاتی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں فرما رہے ہیں فاطمہ تو بدأت منی، فاطمہ میرا جگر نہیں بلکہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ، یہ ایک طرح سے اعلان محبت بھی تھا
اور دوسری طرف سے یہ کلمہ جہاد بھی تھا. اللہ اس دور میں ان کلمات کا کہنا ہی جہاد تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو بیٹی ذات ہوا کرتی ہے اس کا ایک باپ کے ساتھ محبت، الفت، مودت کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے کہ وہ جگر سے بھی بڑھ کر جگر کے ٹکڑے کی حیثیت رکھتی ہے. اسی لیے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جملے میں ہی اپنے اگلا فرمان جو جاری فرمایا جو انہیں کبیدہ خاطر کرے گا وہ مجھ مصطفیٰ کو کبیدہ خاطر کرے گا، جو ان کو راضی کرے گا وہ مجھ مصطفیٰ کو راضی کرے گا. اچھا اس جملے کی جو اہمیت ہے نا، قطع کلام کی معذرت، وہی سمجھ سکتے ہیں جو بیٹی والے ہیں. جی اس وقت ان کی آنکھیں تیر رہی ہوں گی اس جملے کے اوپر. بتائیے ذرا. جس نے فاطمہ کو راضی کیا ہے اس نے گویا مجھ مصطفیٰ کو راضی کیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جن سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں تو پھر اس کائنات کا رب ذوالجلال بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی رضامندی، خوشنودی، ان کی محبت اور الفت جسے نصیب اور میسر ہو گئی، دنیا بھی اس کی ہو گئی اور آخرت بھی اس کی ہو گئی. سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی جملہ عورتوں کی سردار جس ہستی کو میرے رسول نے ارشاد فرمایا ان کا نام فاطمہ الزہرا. اگر جنت میں خواتین میں سب سے پہلے کوئی داخل ہوں گی تو وہ بھی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رنج میں اور ہر راحت میں سیدہ پاک کے ساتھ ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کیسی محبت کا اظہار ہے کہ جب آپ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبالہ عقد میں دے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے درمیان کاموں کی تقسیم بھی خود کائنات کے تاجدار اللہ کہ فاطمہ آپ گھر کی زینت ہوں گی، گھر کے یہ امور آپ کی ذمہ داری ہوگی. علی المرتضیٰ شیر خدا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ باہر کے امور پر انجام دیں گے. اور لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کائنات کے تاجدار کی شہزادی ہونے کے باوجود دن بھر اپنی اولاد میں مشغول اور مصروف ہیں، لیکن جب راتیں گزرتی ہیں تو اس رب کو راضی کرنے کے لیے گزرتی ہیں. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے جیسا تو کسی کا چلنا ہے اللہ. لیکن ہماری ماں سیدہ عائشہ کہیں کہ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ حضور جیسا چلتا کون ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو دیکھو. چال چلن میں، اٹھنے بیٹھنے میں ان جیسا ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے. پھر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جن میں مابین محبت ہوا کرتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ فراق کم سے کم رہے، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی سفر پر جانے لگتے ہیں سب سے مل لیتے ہیں لیکن سب سے آخر میں جس سے ملتے ہیں وہ ہم سب کی جان اور ہمارے قلب جو ہے نا روح کی راحت اور سکون سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے ہیں. اور پھر جب واپس آ رہے ہیں تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب مدینہ کے قریب ہوتے حضور اپنی سواری کی رفتار تیز کر دیتے تھے، اور وہ سواری کی رفتار تیز کر کے کس گھر کے سمجھ جاتے تھے وہ گھر علی المرتضیٰ کا تھا. اپنی شہزادی سے جا کر ملتے ہیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبتوں کی تو انتہا کر دی. میں ایک جملہ قطع کلام کی معذرت اس موقع پہ کہتا ہوں عموماً کہ سرکار علیہ السلام مدینہ پاک سے جو آخری چہرہ مبارک اپنی چشمان مبارک میں محفوظ کر کے جاتے تھے وہ چہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہوتا تھا. سبحان اللہ. اور نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ فرما رہے ہیں بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بھی جو حضور کے دیدار کو شرف کر رہی ہوتی ہے. یہ کتنی وارفتگیوں کے انداز ہیں، آپ اس کو جتنا بڑھائیں کرتے چلے جائیں. میں محض ایک بات عرض کر کے بات کو مکمل کروں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سیدہ فاطمہ خوش ہیں تو آقا کائنات خوش ہیں. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضور اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے، حضور کے چہرے پر پریشانی تھی اور حضرت سیدنا عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، شہزادے پریشان ہیں، کچھ کھانے کو ہے. بات ابو بکر و عمر سے ہو رہی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کسی گوشے سے سن لیا، دوڑتے ہوئے گھر گئے اور روٹیاں پکا کر جب لے کر آئے حسنین کریمین نے کھائیں. سیدہ پاک خوش ہوئیں، حضور کو اطمینان ہوا، حضور باہر تشریف لائے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کفاک اللہ فی دنیاک، فرمایا کہ اللہ رب العزت تجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے. وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَأَنَا لَهُ الضَّامِنُ، تو نے میری شہزادی کو راحت دی ہے، دنیا میں تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا. آخرت کی بات کرتا ہے، میں مصطفیٰ تجھے جنت کی بشارت اور تجھے جنت کی ذمہ داری عطا. اس بات کو سن کے اس وقت وجود ہل کے رہ گیا. اب ذرا مجھے علامہ صاحب ایک بات بتائیے، یعنی اتنا بڑا مقام
چند روٹیاں نا اتنا بڑا مقام ذرا دے دیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور ظاہر ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام ان کا, وہ روٹیاں کتنی بابرکت ہوں گی ظاہر ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں. ہم اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زندگیاں اگر صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یعنی اس محبت کے تعلق کے ساتھ قائم کر لیں تو ہمارے تو بارے نیارے ہو جائیں. اب ذرا یہ بتائیے کہ سیدہ کائنات جو اپنے بابا جان سے محبت فرماتی تھی اس کی مثال بھی کائنات میں نہیں ملتی, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً ایسا ہی ہے کہ یہ محبت دو طرفہ محبت تھی. جہاں امام الانبیاء اپنے لخت جگر سے اتنی محبت کرتے ہیں وہیں سیدہ کائنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بڑی وارفتگی رکھتی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ نقطہ بھی کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو ہم بظاہر عملی طور پہ تجرباتی طور پر محسوس بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو لفظوں میں حضور علیہ السلام نے ڈھالا ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے جنید بھائی اس کی فطرت میں اپنے باپ کی محبت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات والفالیات. اپنی بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو کہ تمہارا انس اور تمہاری محبت اللہ نے ان کی فطرت میں رکھ دیا ہے اور وہ تمہارے لیے دنیا میں محبت کرنے والی ہیں اور آخرت میں تمہارا توشہ ہیں. اللہ آخرت میں تمہارا بیٹیاں توشہ ہیں. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ کہف کی آیت ہے نا, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات, ایک صحابی کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ باقیات الصالحات سے بیٹیاں مراد ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا کہ بیٹے تمہاری دنیا کی زینت ہیں اور آخرت کی جو باقی رہنے والی جو متاع ہے وہ تمہاری بیٹیاں. تو یہ تو آپ دیکھیں کہ ہر بیٹی کے دل میں جب باپ کی اتنی محبت ہے, ہم ہر باپ اس کو محسوس کر سکتا ہے, تو پھر سیدہ کائنات کہ جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے, جو عکس ہیں اپنے والد مبارک نورانی خون, مبارک نورانی خون ہے, ان کی فطرت کتنی سلیمہ ہوگی اور ان کی فطرت کتنی کامل ہوگی اور وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں گی. اور اس کا عملی مظاہرہ ہم ان کی پیدائش سے لے کر, یعنی وہ پیدا ہوئی ہیں تو حضور علیہ السلام کو انہوں نے تکلیفوں میں دیکھا ہے, وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ شیب ابی طالب میں رہی ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاقوں میں رہی ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خارجی زندگی کے جہاں حضور پریشان ہو کے پلٹا کرتے تھے تو یہ بیٹی استقبال کیا کرتی تھی. یہ سارے لمحات ان کی اس محبت کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان پر کوئی شکوہ نہیں لایا کہ میں اتنی پریشانی میں ہوں, آگے بڑھ کر اپنے والد کو حوصلہ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے میں ہوں نا, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جو کائنات کی شاید کسی بیٹی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ یقیناً. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے اندر حرم کے اندر ستایا گیا, لوگ ٹولوں کی شکل میں آ کے حضور علیہ السلام کو اذیت دینا چاہتے تھے, سیدہ کائنات گھر سے باہر آتی تھی اور گھر سے باہر آ کر جو آپ نے محافظت اور دفاع کی بات کی ہے, کائنات کی ناموس رسالت کی پہلی محافظہ اپنی والدہ کے ساتھ اگر کوئی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ ہے, ننھی شہزادی. آپ آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور جرت سے اعلان کرتی تھی کہ میرے بابا کو ہاتھ مت لگانا, میرے بابا کے قریب مت آنا. اور آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ ان کے کان میں کچھ کہا تھا, جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب کان میں کچھ کہا تو پہلے روئیں اور پھر مسکرائیں, تو جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ حضور نے مجھے بتایا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میں روئی, اور جب کہا کہ تم مجھ سے آ کے سب سے پہلے ملو گی تو میں ہنسی. یہاں آپ محسوس کیجئے کہ جب حضور نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملو گی, یہ ان کی موت کی اطلاع تھی, ان کے پردہ فرمانے کی اطلاع تھی. تو جب کسی کو پردہ کرنے کی اطلاع دی جاتی ہے وہ ہنستا کب ہے, وہ تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا. لیکن سیدہ کائنات نے بتایا کہ میرے لیے دنیا سے جانا یا دنیا میں رہنا اہم نہیں ہے, میرے لیے
اہم یہ ہے میں دنیا میں ہوں تو اپنے بابا کے ساتھ ہوں, آخرت میں ہوں تو اپنے بابا کے ساتھ ہوں, مجھے یہاں کتنا ٹائم رہنا ہے یہ میرے لیے اہم نہیں. یہ وہ محبت کی کاملیت ہے جو آپ وارفتگی کے ساتھ اپنے دل میں محسوس کرتی تھی, اور آپ اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, جس طرح کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتی, اپنی گھریلو زندگی میں مولا علی سے کہتی تھی بوسے دے کے نشست پہ اپنی بچھایا ہاں, حضور کے ہاتھ پہ بوسہ دے کے, اور مولا علی سے کہتی تھی علی گھر کی اگر کوئی تکلیف ہے جا کے میرے بابا کو نہیں بتانا, کوئی معاملہ ہے کہ میں تکلیف میں ہوں وہ جا کے بابا کو نہیں بتانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کا جو عکس ہے وہ انہوں نے اپنے اندر جذب کیا. آغاز کرتے ہیں جی, وہی سے سلسلے کو جوڑتے ہیں. ذرا آپ یہ بتائیے کہ سیدہ کائنات, ظاہر ہے میں نے ایک جملہ ادا کیا کہ منصب تو ہم اس کو تعین کر ہی نہیں سکتے, لیکن اتنا رفیع منصب ہونے کے باوجود آپ بحیثیت عابدہ, متقیہ, زاہدہ اور سخیہ, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت پیارے اشعار پڑھے, میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ اشعار پڑھ دوں. بسم اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سلام لکھا اس حوالے سے اہل بیت اطہار کی شان میں, پھر سید پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام, سبحان اللہ. پارہائے صحف غنچہائے قدس, اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام. سبحان. اب خاص سید پاک کی بارگاہ میں اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ, اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ حجرہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام, جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. بسم اللہ. حضرت سیدنا شیخ شعیب حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے رخ انور کے نور سے اللہ نے ساری فضا کو منور فرما دیا. اللہ. اچھا, اب یہ ظاہر ہے کہ نور سے منور ہونا, یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہے تو اس وقت ہم چیز کو دیکھتے ہیں, اور یہاں سید پاک کے لیے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں سارا معاملہ. اسی کو اگر آپ مزید آگے بڑھائیے تو آپ کا لقب زاہدہ ہوا اور آپ کا لقب بطول بھی ہوا, اور بطول سے مراد یہ کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جانا, یعنی دنیا میں رہ کر دنیا کو آپ نے چھوڑ دیا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ کی عملی تفسیر میں نظر آتی ہے تو سیدہ پاک نظر آتی ہے. رات بھر عبادت میں گزارنا اور دن کو روزہ رکھنا, باوجود اس کے کہ گھر کے کام کاج بھی خود کرنا, چکی بھی خود چلانا, گھر کی خدمتیں, گھر کے کام, سارے کام خود کرنا, مگر ان سب چیزوں کے باوجود بھی ان معاملات میں, عبادات میں کمی نہ آنے دینا, بلکہ مسلسل اس میں اضافہ ہونا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی کو خاصیت عطا فرمائی تھی. ایک بات اور میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, تاکہ آپ کی سیرت کے اعتبار سے بات کر سکوں یہاں پر, کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کی یہ شان ہے کہ آپ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے, خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے عرض کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کیسا دیکھتی ہیں, تو انہوں نے جملے کہے تھے, وہ کیا تھے, فرماتی ہے کہ کانت کالقمری لیلۃ البدر, یعنی سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی. اور یہی روایت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی بیان کی جاتی ہے. ابھی بات مسلسل ہو رہی ہے, مستقل ہو رہی کہ مشابہت کے اعتبار سے, شباہت کے اعتبار سے, چار ڈھال میں ہی نہیں بلکہ آپ کی پیدائش کے اعتبار سے بھی اور آپ کے چہرے کو دیکھنے کے اعتبار سے بھی, یعنی جن کی عبادتوں کا یہ عالم ہو کہ رات جن کی جو ہے سجدے کے اندر سمٹ جاتی ہو. جی بالکل, عبادتوں کا مقام کیا ہو, جاڑے کی راتوں کے اندر اپنے سجدے کو مکمل نہ کرنا اور بار بار یہ دعا کرنا, یا اللہ کوئی رات ایسی بنا دے تیری بندی جو ہے وہ اس سجدے کو مکمل کر لے, تو بتائیے ان کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی. رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا, رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا, کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا. حضرت سید پاک سلام اللہ علیہ کی ایک اور شان ہے. آپ دیکھیے کہ آپ نے بات کی ابتدا میں, علماء نے بھی ذکر کیا کہ آپ کی حیات مبارکہ کے اگر 3 حصے کر دیے جائیں تو پہلا حصہ بطور بیٹی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کا معاملہ, دوسرا بطور زوجہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنا, اور تیسرا بطور ماں حضرات حسنین کریمین کی تربیت اور سارا معاملہ ہونا. تو آپ کی شان یہ ہے کہ نبیوں کے سردار کی بیٹی, ولیوں کے سردار کی زوجہ, اور شہیدوں کے سردار کی آپ والدہ محترمہ ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جو اس سارے مضمون کو یوں سمیٹا, فرماتے نور بنت نور
زوج نور ام نور و نور. اللہ اکبر. نور بنت نور زوج نور ام نور و نور نور مطلق کی کنیز اللہ رلحنا نور. سبحان اللہ. آخر میں علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مبارک ہستی، اگر ہم مجموعی طور پہ آپ کے محاسن کی بات کریں اور پھر ان محاسن کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی جو عورتیں، جو خواتین اس وقت آپ کو سن رہی ہیں، جو ماہیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، کیسے ریلیٹ کریں گے؟ کیوں اتنا بڑا گیپ ہے؟ مطلب ہمیں تو اور کچھ چاہیے نہیں جینے کے لیے اگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہم بارگاہ میں چلے جائیں تو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً یہ جو حدیث مبارک پیش کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو سیدہ نساء عالمین قرار دیا کہ ساری جنت کی خواتین کی وہ سردار ہیں، تو اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب حضور نے خواتین کا سردار بنا دیا ہے تو اپنے سردار کی تو اطاعت کرنی چاہیے. یہ تلاش کرنا چاہیے کہ ہم جس کے زیر اثر ہوں گی جنت میں، جو جنت میں ہماری سردار ہوں گی تو وہ دنیا میں بھی پھر ہماری سردار ہیں. تو پھر ہم اپنے سردار کی اطاعت کیسے کریں، ان کے مطابق کیسے ہم زندگی گزاریں، یہ خواتین کے لیے اس حدیث میں سب سے بڑا سبق ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سیدہ کائنات کی جو حیات طیبہ ہے 29 سال 30 سال آپ کی زندگی ہے. اس 29 ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 29-30 سال میں کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، ابھی بڑا ہی نہیں ہوا، شادیاں ہی نہیں ہوتی ہیں. اور ایک طرف سیدہ کائنات کا معاملہ یہ ہے کہ اس زندگی میں آپ نے اپنے ابتدا میں امام الانبیاء کا حوصلہ بھی بن رہی ہیں اور اسی 29 سالہ زندگی میں مولا کائنات کے گھر کو بھی آباد کر رہی ہیں اور روشن کر رہی ہیں، اور اسی 29 سالہ زندگی میں کربلا کو بھی آباد کر رہی ہیں، کربلا کے لیے تیار کر کے امام حسین کو بھی دے رہی ہیں. جب آپ اپنے مصلی پر بیٹھی ہوتی تھی اور آپ جب دعا کر رہی ہوتی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو آپ یوں دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ میرے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا، یا اللہ فلاں کو آباد کرنا. امام حسین پاک نے سوال کیا تھا یہ آپ نے پوچھا، آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، اپنے لیے دعا، تو آپ کہتی تھی میں اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرتی ہوں. تو یہ تربیت تھی آپ کی سیرت میں. اور پھر آپ نے جو وصال کے وقت کے لیے وصیت کی تھی کہ میں ہمیشہ پردے میں رہی ہوں، لیکن مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو جسم کا جو حجم ہوتا ہے وہ کسی کی نظر میں آئے، تو میرا جو جسم ہے وہ اس طرح قبر کی طرف جا رہا ہو کہ وہ پورا ڈھانپا ہوا ہو اور میرا کفن بھی کسی کو نظر نہ آئے. تو یہ آپ کی سیرت طیبہ کے وہ لازوال پہلو ہیں جو آج کی خواتین کو دیکھنے چاہیے کہ انہوں نے کس طرح. مولا علی کہتے ہیں کہ ایک رات آپ کو بخار تھا تو میری آنکھ کھلی تو آپ مصلی پہ بیٹھی. میں نے کہا کہ آپ کو تو بخار تھا، آپ آرام کر لیتی. تو آپ کہنے لگیں جواب میں، علی میری ذمہ داری میرے خدا کی عبادت بھی ہے اور میری ذمہ داری میرا شوہر بھی. میں تمہارے لیے ختم ہو گئی. تو یہ ان کی زندگی کا اعجاز تھا کہ انہوں نے گھر بھی کیسے آباد کیا، میدان جہاد کیسے آباد کیا، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں اور سورہ کوثر کی خاصیت آپ کو بتلاتے ہیں. جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو وہ 41 دن تک بلا ناغہ نماز فجر کے بعد 700 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی. وظیفے کے دوران حسب توفیق صدقہ بھی دیتے رہیں. سیدہ پاک فرماتی ہیں، ناظرین بڑا کمال قول مبارک ہے کہ عورتوں کے لیے خیر و بلائی اسی میں ہے کہ نہ تو وہ نامحرم مردوں کی طرف دیکھیں اور نہ نامحرم مرد نامحرم عورتوں کو دیکھیں. یہ ایک لائنر منشور ہے ناظرین جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں. جناب زہرا کے غم میں مولا علی سوگوار ہے، زہرا کے غم میں مولا علی سوگوار ہے، زہرا کے غم میں مولا علی سوگوار ہے،
حسنین پر ہے آ گئی رنجو علم کی رات، حسنین پر ہے آ گئی رنجو علم کی رات، ماں جا رہی ہے دونوں بہت بے قرار ہے، ماں جا رہی ہے دونوں بہت بے قرار ہے۔ زینب کے درد و غم بھلا کیسے کروں بیان، زینب کے درد و غم بھلا کیسے کروں بیان، پیوست جل کے دل میں جدائی کے خار ہیں، پیوست جل کے دل میں جدائی کے خار ہیں۔ آل نبی پہ چھا گیا طوفان درد و غم، آل نبی پہ چھا گیا طوفان درد و غم، ساجد چلی ہے زہرا جو گھر کی باہر ہے، ساجد چلی ہے زہرا جو گھر کی باہر ہے، زہرا کے غم میں مولا علی سوگوار ہے، زہرا کے غم میں مولا علی سوگوار ہے، ازواج شاہ انبیاء بھی